واقعہ ہوا تھا ایولانچ آیا تھا آپ کا مہوڈن ٹریک پہ اراؤنڈ 200 وہیکلز آف ٹورسٹ ور اسٹک. اندازہ ہے کہ 600-700 ٹورسٹ آپ کو وہاں پہ پھنس گیا تھا. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اینڈ ود ان 45 منٹس آپ کا راستہ اوپن ہو چکا. خدا نخواستہ کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں، آپ کی گاڑی گر جاتی ہے یا آپ کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ریسکیو کیسے کرتے ہیں؟ اکثر ہمارے پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ینگسٹرز جو ہے وہ گروپس کے شکلوں میں جو ہے وہ ٹرپ کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو نارتھ کا ایریا وہاں پہ سگنلز کافی مس ہوتے ہیں. تو اکثر پیرنٹس کال کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے فلانا ٹور آپریٹر کے ساتھ گیا ہے، اس کے بس کا نمبر یہ آپ ذرا لوکیٹ کر کے بتا سکتے ہیں. تو مری میں بہت برا انسیڈنٹ ہوا جس میں بہت سارے لوگ مرے بھی. جب لوگ پھنس جاتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں تو وہ آپ لوگ ان کو کیسے ریسکیو کرتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا کمراٹ میں ان 2022. ایک فیملی کو ہم نے ریسکیو کیا تھرو ایئر لفٹ. کا مرید میں جو ہے ویل اسٹیبلشڈ ریسکیو کا وہ اسٹیشن ہے جو ایمبولینس ان کو دیا گیا. فار ایگزامپل آپ کیلاش ویلی میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو لینڈ کروزر کا ایمبولینس ملے گا. گلیات میں آپ جائیں گے تو آپ کو ہائیس کا ایمبولینس ملے گا. تو میں لاہور میں بیٹھا ہوں یا میں کراچی میں بیٹھا ہوں اور میں فرض کرے کالام جانا چاہتا ہوں اور مجھے ویدر کا نہیں پتا، مجھے روڈ کلوجر کا نہیں پتا، مجھے رش کا نہیں پتا، اور تو وہ 1422 کال کر کے وہ تمام انفارمیشن لے سکتا ہے. جو ڈومیسٹک بھی ٹورسٹ جب آپ ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے تھے سڑکوں کے حوالے سے، کیونکہ آپ سڑکیں جو ہے خراب ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس پہ کال کر کے آپ جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ کون سا راستہ کھلا ہے، کون سا راستہ بند ہے، کون سا راستہ کس قسم کا ٹریک آفر کرتا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو خان کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. یہ جو ٹاک شوز کا ہم نے خصوصی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں ہم سیاحت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور سیاحت میں جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں مختلف آسپیکٹ پہ ان سے ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت میں نے یہ ضروری سمجھا کہ جو سب سے بڑی کیوروسٹی ہوتی ہے کسی بھی جگہ جانے تک، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم کالام پہنچے یا ہم نتیا گلی پہنچے یا ہم کمراٹ پہنچے تو اگر کوئی حادثہ ہوا تو کیا ہوگا. یہ ڈر اور اس ڈر کے اراؤنڈ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ذہن میں ہوتی ہے، ان تمام کا آج ہم اس کے اوپر بات کریں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر سلطان. تھینک یو سو مچ مبشر سلطان آپ کے وقت کا. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کی طرح ینگ لوگ سیاحت کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کا تعلق بھی کلاس سے ہے، چترال سے ہے. تو چترال تو بہت ہی ہاٹ سپاٹ ہے فار دا ٹورزم، اور پھر کیلاش ویلی کا اپنی ایک تاریخ ہے اور عموماً اس میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. آپ جب اس علاقے میں رہتے تھے، جب آپ نے کام کر رہے تھے تو کوئی سیاح آتا تھا تو وہ جب وہ لواری ٹاپ کراس کر کے آتا تھا یا وہ کر کے نا، تو اور وہ آپ کی ویلی میں پہنچتا تھا اور آپ کو سڑک پہ روک کے جب آپ سے سوال کرتا تھا کہ میں نے چترال جانا ہے، بونی جانا ہے، کیلاش جانا ہے، تو اس کے چہرے اوپر ایک گھبراہٹ ہوتی تھی. تو آپ کو کیسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے چہرے پہ یہ جو ڈر تھا یہ اتنا زیادہ کیوں تھا؟ اچھا، آپ کو تو پتہ ہے کہ چترال جو ہے آخری ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کا جو کہ آپ کو بارڈر سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو جب سیاح وہاں پہ پہنچتا ہے تو آلریڈی وہ ایگزاسٹڈ ہوتا ہے، اور بالکل وہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف لینڈسکیپ ہے باقی پاکستان سے. تو اگر وہ آل دا وے فرام اسلام آباد یا آل دا وے فرام پشاور چترال پہنچے تو وہ اس کے لیے پورا ایک ٹوٹلی نیو ایکسپیرینس ہے. تو جب اسٹارٹ میں جب فارنرز بھی آتے تھے، جو ڈومیسٹک بھی ٹورسٹ جب آتے تھے، ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے تھے سڑکوں کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے آف روڈنگ ہے زیادہ، سڑکیں جو ہے خراب ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے تھے، تو وہ کنفیوزڈ بھی ہوتے تھے. ان کو ٹورسٹ اسپاٹس کا پتہ نہیں ہوتا تھا، کس طریقے کا ٹورزم یہاں پہ ہوتا ہے وہ نہیں پتہ ہوتا تھا. فار ایگزامپل چترال میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پی کے 4 فلیگ شپ فیسٹیولس وہاں پہ ہوتے ہیں، جس میں آپ کا شندور پولو فیسٹیول ہے، کاغلش پولو فیسٹیول ہے. کیلاش میں ہی آپ کے 4 جو ہے فلیگ شپ پروونس کے فیسٹیولز ہوتے ہیں. ہیریٹیج ٹورزم وہاں پہ بہت زیادہ ہے، فوڈ ٹورزم وہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو ان کے بارے میں وہ جسٹ وہاں پہ جب کوئی ٹورسٹ آتا تھا پہلے، تو اس کے ذہن میں صرف یہ ہوتا تھا کہ یار اٹس جسٹ اے بیوٹیفل پلیس ٹو وزٹ. تو یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز، یہ ڈر کیوں ہوتا تھا ان کو پہاڑوں سے ڈر لگتا تھا یا ان کو حادثات سے ڈر لگتا تھا، یا یہ کہ مطلب گاڑی گر جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ان کی چہروں پہ یہ ڈر کیوں ہوتا تھا جب کسی بھی سیاحتی اسپاٹ پہ کوئی بھی سیاح آتا ہے؟ اور آپ جس طرح چترال سے تو آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ آتے تو ذرا گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا جو میجر چیلنج تھا وہ تو نان اویلیبلٹی آف انفارمیشن، کہ میں کس جگہ پہ جا رہا ہوں.
मालूमात नहीं थी। मालूमात नहीं थी, उस जगह का मौसम कैसा है, उस जगह का लैंडस्केप कैसा है, उस जगह के लोग कैसे हैं। लेकिन हमारे लिए बारे में तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि हम अमन पसंद है, तो इसके बारे में तो वो श्योर रहते थे कि यार ये जगह जो है वो पीसफुल पूरा है। अमन है। बट उनके बारे में जो है ये लैंडस्केप का उनको नहीं पता था, कितनी वैलीज़ है। अब मैं आपको बताऊं कि चतराल के अंदर 5 से 6 डिफरेंट वैलीज़ हैं जो कि अंदर जाके और सब वैलीज़ में भी जाती हैं, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के पास अवेलेबल नहीं होती थी। और तो इस इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए आप क्या सोचा, या मतलब आप चूँकि टूरिज़्म के अंदर काम करें तो हमारी ऑडियंस ये समझना चाहेंगी कि आप इस इंटरवेंशन को फिर आपने इसके अंदर क्या काम किया? इसके लिए केपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इन 2020 अंडर काइट प्रोजेक्ट। लेटर उन्होंने सीटीए को वो हैंड ओवर किया। इस पे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने एक वन विंडो सोल्यूशन लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं टूरिस्ट फैसिलिटेशन हब, विच कैन बी रीचेबल थ्रू 1422 शॉर्ट कोड के थ्रू। आप अपने मोबाइल से कॉल कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने टूरिस्ट फैसिलिटेशन हब हब लॉन्च किया इस्टेब्लिश किया, बिल्कुल और उसमें एक कॉल सेंटर है जिसमें 1422 उसका नंबर है। बिल्कुल। जो आप कॉल सेंटर इस पे कॉल करके क्या मिलेगा? मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स वन विंडो सोल्यूशन फॉर टूरिस्ट। इस पे कॉल करके आप जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग वेदर, रिगार्डिंग रोड्स के कौन सा रास्ता खुला है, कौन सा रास्ता बंद है, कौन सा रास्ता किस किस्म का ट्रैक ऑफर करता है, कौन से रास्ते में किस टाइम पे ट्रैवल करना मुनासिब है या किस टाइम पे ट्रैवल करना गैर मुनासिब है। उसके साथ साथ पेट्रोल की अवेलेबिलिटी किन किन जगहों पे अवेलेबल है, इसके साथ साथ कहाँ पे होटल्स हैं, किस रेंज के होटल्स हैं, किस प्राइस में आपको मिल सकते हैं, किस स्टैंडर्ड के होटल्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप को फेस्टिवल्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, ये नहीं कि मींस ये फेस्टिवल है इस डेट को है, आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके का फेस्टिवल है, उसका उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, किस इलाके में होता है और कितने अरसे से होता है, मींस डिटेल्ड। मुझे थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी इसलिए है कि रिसेंटली जब मैं अमूमन इस पे बात करता हूँ कि कैलाश वैली में जब फेस्टिवल होते हैं तो लोग बाहर से आ रहे होते हैं और उनके जहन में बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन होती है, पता नहीं यहाँ क्या क्या होता है। तो क्या जब आपसे लोग उस हेल्पलाइन पे पूछते हैं इस फेस्टिवल्स की जो चिलम जोश है बाकी सारे हैं, तो क्या आप उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि इस तरह का फेस्टिवल इतने दिनों का लेकिन ये करना है ये नहीं करना, थोड़ा सा गाइड करते हैं आप? एग्जैक्टली हम जब कोई भी ऐसे सेंसिटिव एरियाज में जा रहे होते हैं, कल्चरल सेंसिटिव एरियाज में जा रहे होते हैं, तो हम उनको प्रॉपर हम उनकी एडवोकेसी भी करते हैं कि ये जो है इनके रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। आपको पता है कि कैलाश में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सीजन्स के साथ अटैच्ड है। यस। दे वेलकम एवरी सीजन विद अ न्यू फेस्टिवल। और हम उनको ये भी बताते हैं कि आपके लिए डिजिग्नेटेड स्पॉट होगा, वो स्पॉट आपने क्रॉस नहीं करना, आपने वहाँ पे जो एलिएज हैं, आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके साथ आपने कोऑपरेट करना है। जो भी गाइडलाइंस आपको डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, उनको आपने जो है फॉलो करना है। इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया के हमारे पेजेस के थ्रू भी एडवोकेसी रन करते हैं कि मीन्स आप कहाँ पे तस्वीर लेनी है, कहाँ पे तस्वीर नहीं लेनी है, किन जगहों पे जाना है, किन जगहों पे नहीं जाना है। तो ये प्रॉपर गाइडलाइंस हम और प्रोवाइड ये करते हैं। पूरा सर्विस जो है ये जब आपकी हेल्पलाइन 1422 पे कोई कॉल करता है तो आप जी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं? एग्जैक्टली ये इंटीग्रेट हमारे सोशल मीडिया पेजेस के साथ भी है। उसमें एडवाइजरीज भी हम रिलीज़ करते हैं। दिन में 2 दफ़ा इन्फोग्राफिक हम रिलीज़ करते हैं जिसमें रोड्स, वेदर एंड फ्यूल की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उस पे आते हैं। मतलब मैं लाहौर में बैठा हूँ या मैं कराची में बैठा हूँ और मैं फ़र्ज़ करें कालाम जाना चाहता हूँ या मैं कागान वैली जाना चाहता हूँ और मुझे वेदर का नहीं पता, मुझे रोड क्लोजर का नहीं पता, मुझे रश का नहीं पता, और मेरे वो है कि जब आप घर से निकलते हैं कोई वैसे भी आपको कहते हैं कि वहाँ पे रश होगा, तो वो 1422 पे कॉल करके वो तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि रोड खुली है नहीं खुली, रश है नहीं है, वेदर की क्या कंडीशंस हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन हम पहले ऑब्टेन करते हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे, और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे। जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होती है वो हम पास ऑन करते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई रास्ता सुबह खुला है तो वो शाम के वक्त बंद भी हो सकता है। तो हमारे पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होती है और हमारा एक स्ट्रॉन्ग लाइजोन है जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ। तो वो अच्छा, तो मतलब रोज़ाना जब आप इस वक्त कॉल सेंटर को लीड कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, तो रोज़ाना आपका प्रोटोकॉल क्या होता है? आप इन तमाम जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इनसे राब्ते में रहते हैं, एग्जैक्टली उनसे वेदर कंडीशन लेते हैं, रोड्स के बारे में मालूम करते हैं, और क्या मालूम करते हैं? अच्छा, ये जब इनिशिएट हो रहा था तो हमने एक कम्युनिकेशन लाइन इनके साथ इस्टेब्लिश की है। तो अभी भी हमारे प्रोटोकॉल ये है कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम हम इनको कंट्रोल रूम्स जो होते हैं उनके ऊपर कॉल्स करते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब जो है क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेच्योर हो चुका है तो हमें विसल ब्लोइंग भी
ان سے ملتی ہے. فار ایگزامپل کسی راستے پہ کنجیشن ہوتی ہے, کسی راستے میں بلاک ہوتی ہے, اینڈ یٹ اگین تھینکس ٹو ٹورزم ڈپارٹمنٹ دے ہیو لانچڈ پراپر فورس ٹورزم پولیس جو کہ آپ کو اکراس کے پی انہوں نے ڈپلائی کیے, تو وہ بھی ہمیں انفارمیشن فیچ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تھوڑا سا ایک اور چیز بتائیں کہ جب عموماً برف باری ہو جاتی ہے, اس طرح مری میں ایک بہت برا انسیڈنٹ ہوا جس میں بہت سارے لوگ مرے بیچارے, کیونکہ ایک تو وہاں پہ ان کو انفارمیشن نہیں تھی, وہ پہنچے, وہ برف میں پھنس کے, ویدر کا ان کو نہیں پتہ تھا, دوسرا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. تو ایسے آپ کے کس طرح کے ایکسپیرینسز رہتے ہیں کہ جب لوگ پھنس جاتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں, تو وہ آپ لوگ ان کو کیسے ریسکیو کرتے ہیں؟ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا, ایولانچ آیا تھا آپ کا مہوڈن ٹریک پہ, کالام سے ہاں, وہ جو کالام اور ماڈرن کا راستہ ہے وہ پورا بلاک ہو. وہاں سے ہمیں کال ریسیو ہوئی, ڈسٹریس کال. ہم نے کوئکلی ٹورزم پولیس کو موبلائز کیا. تھینکس ٹو کائٹ دے ہیو پرووائڈیڈ ایکسلنٹ مشینریز ٹو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز. انہوں نے بر وقت ان کو موبلائز کیا, اینڈ کائٹ نے اکراس دا پروونس جو ہمارے ہاٹ ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ان پہ ریسکیو اسٹیشنز بھی قائم کیے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے میری نظر سے یہ چیز گزری تھی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ماڈرن پہنچ جاتے ہیں تو آج کل ویدر کنڈیشنز بڑی انپریڈکٹیبل ہے, تو اچانک سے وہ گلیشیئر آ گیا اینڈ دا روڈ واز کلوزڈ, تو اس کی ویڈیوز میں نے دیکھی تھی کہ اس کو پراپرلی صاف کیا گیا. بالکل. تو یہ اپر سوارٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ چیز کی. ایگزیکٹلی. اور اگر فار ایگزامپل یہ روڈ کلیئرنس ہوتا ہے تو یہ بھی آپ فیسیلیٹیٹ کرواتے ہیں, یہ کوآرڈینیشن آپ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کہ جی وہاں پہ پہنچے اور یہ روڈ جو ہے اپنی ایگزیکٹلی ہم ان کو نوٹیفائی کرتے ہیں, اینڈ اگین ان سے ہم فالو اپ کالس لیتے ہیں. اگر کہیں پہ ہمیں جو ہے آگے اپروچ کرنا پڑتا ہے تو ہم ان کے آفیسرس کو بھی اپروچ کرتے ہیں, بٹ ہم وہ کام کروا کے پھر چھوڑتے ہیں. اور اگر فرض کرے خدا نخواستہ کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں, آپ کی گاڑی گر جاتی ہے یا آپ کو کوئی حادثہ ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کو ریسکیو کیسے کرتے ہیں؟ ریسکیو کے لیے تو ہم زیادہ ریلائی کرتے ہیں جو ہمارا 1122 ہے ریسکیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم پولیس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ان کے پاس بھی فرسٹ ایڈ کٹس اینڈ ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہمارے جو گراؤنڈ فورس ہے وہ پرائمرلی ٹورزم پولیس ہے, جہاں پہ ہمارے پاس ہم میپس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کون سا اسٹیشن ہمارے نزدیک ہے اس اسپاٹس کے نزدیک. تو اگر وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آفس ہے تو ان کو اپروچ کرتے ہیں, اگر وہ پولیس ہے تو ان کو اپروچ کرتے ہیں, اگر وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کوئی آفس ہے تو ان کو اپروچ کرتے ہیں. تو وی پرائمرلی ریلائی آن دا نیئرسٹ جو اویلیبل وہ ہے گورنمنٹ فیسلٹی اس پہ. اور کیا اس طرح کی کوئی ریسکیو اسٹیشنز ہیں؟ بالکل, آپ کا مرید میں جو ہے ویل اسٹیبلشڈ ریسکیو کا وہ اسٹیشن ہے جو کہ کائٹ نے دیا ہے, اینڈ دے ہیو پرووائڈیڈ ایکسلنٹ مشینری. اگین ایمبولینس ان کو دیا گیا. فار ایگزامپل آپ کیلاش ویلی میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو لینڈ کروزر کا ایمبولینس ملے گا. گلیات میں آپ جائیں گے تو آپ کو ہائی ایس کا ایمبولینس ملے گا. تو انہوں نے بڑا ایک جو ہے پراپر ریسرچ کے تھرو جو ہے ان کو جو ہے مشینریز. اور اس کے علاوہ باقی جو ایمرجنسیز ہوتی ہے, فائر ہو سکتا ہے کسی بھی علاقے میں, گاڑی گر سکتی ہے, روڈ کلیئرنس کے ایشوز ہو سکتے ہیں, تو اس ریسکیو اسٹیشنز دے آر اکوپڈ کہ یہ تمام. اچھا, یہ جو مشینری کا آپ ذکر کر رہے ہیں مختلف, فار ایگزامپل ریسکیو کے جو اسٹیشنز ہیں ان کے پاس ایمبولینسز اینڈ فائر بریگیڈس وغیرہ کائٹ نے ان کو پرووائڈ کی ہیں. یہ جو اسنو کلیئرنس جو مشینری ہے جو سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں, دے آر بینگ یوزڈ ان ویلیز لائک ناران, گلیات اینڈ لاواری میں جو آپ کا جو ہے برف ہٹانے کا جو سارا وہ رہتا ہے. تو یہ مشینری پرائمرلی جو ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے انڈر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اسپیشل پرپز کیلاش ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, کمراٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اینڈ اپر سوارٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ کی جو اگر آپ ایکسپیرینسز بتا دیں, کس طرح لوگ آپ کو کال کرتے ہیں, کہاں آپ نے لوگوں کو ریسکیو کیا, کتنی بری کنڈیشنز سے آپ نے لوگوں کو نکالا؟ اکثر جو ہمارے پاس کالز آتی ہیں وہ کار ٹیکنیکل سپورٹ کی کالز ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاڑی خراب ہو جاتی ہے وداؤٹ, آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک وہ ہے کہ وداؤٹ ریسرچ ہم جو ہے کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. تو ہم 2x2 لے کے 4x4 کے ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. فیول کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ چڑھائی ہوتی ہے, آپ کا گاڑی جو ہے اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ اترائی ہوتی ہے تو آپ کے بلیک لیڈرز کا ایشو ہوتا ہے. تو یہ زیادہ ہمارے پاس جو ہے کالز آتی ہے. تو ان کو ہم اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وی ہیو کانٹیکٹس آف آل میکینکس ان سائڈ کے پی کے آن ڈفرنٹ ٹورسٹ اسپاٹس. اچھا, تو اب اس میں نہ ہم ٹورزم پولیس پہ ریلائی کرتے ہیں نہ کچھ پہ کرتے ہیں, تو اس بندے کی بھی دیہڑی لگ جاتی ہے اور ہمارا ٹورسٹ بھی فیسیلیٹیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, مطلب جو ان کے پاس نمبر نہیں ہوتا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ آپ کال کرتے ہیں, دین یو کنیکٹ ٹو دی لوکل میکینک. کچھ جگہوں پہ کار ٹوز کرنے پڑتے ہیں. اکثر ہمارے پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ینگسٹرز جو ہے وہ گروپس کے شکلوں میں جو ہے وہ ٹرپ کرتے ہیں.
تو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں دے آر ریئلی وریڈ اباؤٹ دیم. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو نارتھ کا ایریا وہاں پہ سگنلس کافی مس ہوتے ہیں, تو اکثر پیرنٹس کال کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے فلانا ٹور آپریٹر کے ساتھ گیا, اس کے بس کا نمبر یہ آپ ذرا لوکیٹ کر کے بتا سکتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی چیک پوسٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن اسٹیبلشڈ ہے, تو ہم ان کو ٹریک کرتے ہیں کہ یار یہ گاڑی گزری تھی یہاں سے. تو پھر ہم نے ملٹیپل ریسنٹلی ہم نے اسلام آباد سے ایک فیملی کو ان کی بیٹی کے ساتھ کنیکٹ کروایا ہے. بہت سارے ٹورسٹ جو ہمارے گلگت کی طرف جاتے ہیں ان کے ساتھ, اب یہ نہیں کہ وی آر اونلی فوکسڈ آن KBK, وی ہیو اے اسٹرانگ کمیونیکیشن ود گلگت ایز ویل, وی ہیو اے اسٹرانگ کمیونیکیشن ود آزاد کشمیر ایز ویل, وی ہیو اے اسٹرانگ کمیونیکیشن ود پنجاب ایز ویل, مری ایز ویل. تو جہاں پہ بھی ٹورسٹ, اور یہ سارا آپ 1422 ہیلپ لائن کے تھرو کر. اور اس تمام پروسیس کے اندر میرے خیال سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے عموماً یہ ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں برفباری میں لوگ پھنس جاتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. تو اس طرح کی کوئی ایکسپیرینسز ہوئی ہیں آپ کے؟ چترال میں ہی جو ہے آلدو دے ور ناٹ ٹورسٹ بٹ دے ور پیشنٹس, تو وہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ اسٹک ہو گئے تھے آپ کو یگور کے مقام پہ. اچھا. تو یٹ اگین ہم نے کائٹ کی مشینری کے تھرو ان کو ریسکیو کیا ہے, اس کے فوٹیجز بھی آل اوور دا سوشل میڈیا اویلیبل ہے. تو ایسے ہم نے ملٹیپل ان کو وہ کروایا ہے, ریسکیو کروایا. اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی بھی انفورسین سچویشن کو اس طریقے سے ہم اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹرانگ لائزون ہے PDMA کے ساتھ. تو وہ ہمیں جو ہے ریگولر انفارمیشن فیچ کرے ہوتے ہیں, تو ہم الرٹس جاری کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کال بھی کرتا ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ایز پر PDMA اس جگہ پہ بارش کا امکان ہے, تو آپ رات کے ٹائم پہ ٹریول نہ کریں, آپ اس ٹائم پہ ٹریول کریں یا اس ٹائم پہ آپ ٹریول کرنے سے گریز کریں. ایک اور انٹرسٹنگ میں آپ کو یہ واقعہ بتاتا چلوں کہ آپ کا جو پائپ لائن ٹریک ہے اس پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بوڑھی خواتین جاتی ہیں یا بچے جاتے ہیں, خدا نخواستہ کہیں سلپ ہو جاتے ہیں یا کسی کا سانس پھول جاتا ہے, تو وہ ہم سے اکثر رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ہیلپ لائن پہ؟ ہمارے ہیلپ لائن پہ 1422 پہ. تو ہم وہاں پہ جو ہماری ٹورزم پولیس ڈپلائڈ ہے, ہم ان کو موبلائز کرتے ہیں اور وہ ٹریک جو ہے وہاں پہ بائک آپ کی چلتی ہے تو وہ جا کے ان کو واپس نیچے اتارتے ہیں. تو یہ اکثر ہمارا جو ہے ایوبی آپ کا جو پائپ لائن ٹریک ہے وہاں سے اکثر ہمارے پاس کالز آتی ہیں. اور یہ باقی کاغان ناران سے کس طرح کی انسیڈنٹ رپورٹ ہوتے ہیں؟ اس پہ زیادہ تر ہمارے پاس اوور چارجنگ کے بھی آتے ہیں کہ فلانا ہوٹل میں مجھ سے زیادہ پیسے لیے گئے, تو وہاں پہ بھی ہم ٹورزم پولیس کو بیچتے ہیں, وہ ان کو ڈسپیوٹ ان کے ریزالو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پہ ایک ہمارے پاس ایسی بھی کمپلینس آتی ہے کہ فار ایگزامپل رات کے 1-2 بج رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو سروس ہے اٹس 24/7 جو ہے 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے. تو کہیں پہ لاؤڈ میوزک کا ایشو آتا ہے, کہیں پہ مس بیہیویئر کا ایشو آتا ہے. کچھ جگہوں پہ یہ ہوتے ہیں کہ کچھ لوکلس جو ہے ٹورسٹ کو اگر کسی طریقے سے ہیراس کریں تو ان کو ہم جو ہے ان کے ڈسپیوٹ ریزالو کرتے ہیں. تو اس میں جو ہمارا ٹورزم پولیس ہے یہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. اچھا. اور میرے خیال سے اس وقت کتنا ریسورس کتنی کالز آپ کو جو آپ کا ہیلپ لائن ہے 1422 اس کے اوپر کتنی کالز ڈیلی کے حساب سے آتی ہے, کتنے عرصے سے اس وقت کام کر رہے ہیں, کتنی ٹورسٹ کو آپ نے ابھی تک فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ان کی معاونت کی ہے, ان کی مدد کی ہے, یہ مجھے ذرا بتائیں اس وقت. ہم آپریٹ کر رہے ہیں 2020 سے. کال فلو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سیزن آف دا ایئر کون سا چل رہا ہے اور سچویشن گراؤنڈ پہ کیا چل رہی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کا کراکرم ہائی وے ابھی بلاک ہو جائے تو جو ہے اس پہ کالس کیوں لگ جائیں گی آپ کی, کیونکہ ہر نیکسٹ بندہ کال کر رہا ہوگا, پوچھ رہا ہوگا. فار ایگزامپل آپ کا اگر ناران کاغان میں خدا نخواستہ کوئی رستہ بند ہو جائے یا کوئی انفورسین سچویشن آ جائے, کہیں کنجیشن ہو جائے, تو کالس کی جو ہے قطاریں لگ جاتی ہے. ہمارا جو ہے زیادہ تر کال کا والیوم جو ہے وہ ویکینڈس پہ ہوتا ہے, کیونکہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جو ہے ہمارے پیک ڈیز ہوتے ہیں. اس پہ کالس بہت زیادہ ہوتی ہے. عید کے دنوں میں کالس بہت زیادہ ہوتی ہیں جب آپ کا جو ہے ٹورسٹ ٹریول کرتا ہے. جون جولائی اگست ہمارے پیک منتھس ہوتے ہیں جس ٹائم پہ بارشیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور جو ہے سیزنس بھی آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو زیادہ ٹورسٹ ٹریول کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس فارنر ٹورسٹ بھی ہمیں کال کرتے ہیں, اکثر ان کے کوئی ڈاکومنٹیشنس میں ایشو ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی تھینکس ٹو KPCT ہے, دے ہیو اسٹیبلشڈ اچھا سا ایک ان کا فارن ٹورسٹ کا ایک فیسیلیٹیشن ہے جو ان کے ڈاکومنٹیشنس وغیرہ ڈیل کرتی ہے, تو وہ بھی ہم ریزالو کرتے ہیں. اچھا. تو یہ تقریباً آپ کی ایک پوری ٹیم ہے اس وقت 1422 ہیلپ لائن کی جو اسلام پشاور سے آپریٹ کرتی ہے, اور یہ کتنے لوگ اس وقت اس ہیلپ لائن کے تھرو ایک جاب کریشن بھی آپ نے کی ہے, تو کتنے لوگ اس وقت ہیلپ لائن کے اندر کام کر رہے ہیں؟ ہماری ٹیم میں جو ہے 15 سے 20 بندے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم 24/7 کام کرتے ہیں, 3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں, عید کے دنوں میں بھی کام کرتے ہیں, جیسی بھی سچویشن چل رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی بندہ ابھی بھی کال کرے کسی بھی جگہ سے 1422 پہ, بالکل, تو آپ کو یہ انفارمیشن پوری جو ہے وہ آپ ان کو دے دیں گے کہ کس علاقے میں کیا صورتحال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جو ویسے آپ ہماری آڈینس آپ کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. چلے آپ ذرا مبشر صاحب کو ٹیسٹ کریں اور اپنا جو بھی ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ
کامنٹ میں شیئر کریں کہ یہ جو خیبر پختونخوا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا انیشیٹو ہے 14/22 کا، یہ اتنا اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسے انسیڈنٹس کہ جہاں پہ آپ کو بذات خود، چونکہ آپ ایک چترال سے آپ کا تعلق ہے، آپ ٹورزم کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیں گے اور آپ ایک بہت خوبصورت سسٹم لے کے چل رہے ہیں، کوئی اور ایسا ایکسپیرینس کہ آپ کو ذاتی بڑی خوشی ہوئی ہو کہ وہ جو کسی کو ریسکیو کیا ہو، کسی کی مدد کی ہو اور اس نے آپ کے ساتھ اپنا اچھا ایکسپیرینس شیئر کیا ہو؟ ایک اس میں ہم جو انسیڈنٹ ہوا تھا کمراٹ میں ان 2022، جو بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی اور کمراٹ میں فلڈ وغیرہ بھی بہت زیادہ آئے تھے، تو وہاں پہ ایک فیملی کو ہم نے ریسکیو کیا تھرو ایئر لفٹ. انہوں نے جب ہمیں کال کیا تو وہ پورا آپریشن ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمیں کوئی 6 سے 7 گھنٹے لگے، بٹ اس دوران جو ہے ہماری ان کے ساتھ ریگولر کنورسیشن رہی، ریگولر کوآرڈینیشن رہی، اینڈ تھینکس ٹو آل لائن ڈپارٹمنٹ جو انوالو تھے اس میں. کیونکہ کرنٹلی اگر میں آپ کو رفلی بتاؤں تو ہمارے کوئی 18 سے 22 ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ریگولر ہمارے لائزونز ہوتے ہیں. اس میں ہر قسم کا وہ، کیونکہ ہمارے پاس اکثر ویسٹ مینجمنٹ کی بھی کمپلینٹس آتی ہیں کہ یار میں فلانا کچھ ہمارے کچھ نہیں بلکہ میجورٹی تو ہماری جو ٹورسٹ ہے ڈومیسٹک، دے آر ویل ایجوکیٹڈ ویل سینسٹائز اباؤٹ ایریاز، تو ان کو بھی جو ہے وہ ہمیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یار فلانی جگہ میں کچرا زیادہ ہے، تو ہم کہیں پہ ٹی ایم اے سے کوآرڈینیشن کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ پیٹرول کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ پرائزنگ کا ایشو ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ہیراسمنٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم ٹورزم پولیس کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو 14/22 ہیلپ لائن ہے خیبر پختونخوا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی، جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، یہ خالی ریسکیو کا یا انفارمیشن ڈسیمینیشن کا نہیں ہے. جی یہ بہت سارے جتنی بھی فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں ٹورزم سیکٹر کے اندر، وہ تمام ایشوز کو آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو آپ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، کنیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں خیبر پختونخوا ٹورزم کے جتنے، اس پہ آپ ریگولرلی اس کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کہیں پہ بھی اگر ٹورسٹ انفلکس کا کوئی فگر نظر آئے تو وہ بھی ہم جو ہے ڈپارٹمنٹ کو فیچ کر رہے ہوتے ہیں، انکلوڈنگ فارنرز اینڈ ڈومیسٹک. کس جگہ پہ کتنا بندہ گیا ہے، سیزن میں کتنا بندہ گیا ہے، عید کے دنوں میں کتنا بندہ گیا، تو ہم پراپر ڈیٹا ڈپارٹمنٹ اور سی ٹی اے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو انالائز کر کے اس پہ پالیسی میکنگ کرتے ہیں. اور یہ لوگ اس ہیلپ لائن کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، مطلب دے ریلائی آن یو، یا وہ آ کے آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو، مطلب لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ یس، الحمد للہ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. اور جو ہے کچھ ہمارے ریگولر ٹورسٹ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جو ریگولر آپ کے ٹور آپریٹرز ہیں، ہوٹلز ہیں، کوئی ایسے جو ہے ریگولر ٹورسٹ ہیں، وہ ہم سے ریگولر رابطہ کرتے ہیں اور الحمد للہ میں ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. مبشر صاحب، یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ چترال سے اور آپ ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور میرے خیال سے یہ بہت بڑا کام ہے کہ جب کسی بھی جگہ پہ پہنچتے ہیں اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی ریسورس، تو آپ ایک نمبر ملاتے ہیں اور وہ تمام انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے. میری لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جب آپ کسی بھی ٹورسٹ ایریا پہ، خاص کر ہیلی ایریاز میں، کالام، کمراٹ، چترال، کاغان، ناران، نتیا گلی، کہیں بھی جائیں تو پہلے ذرا جانے سے پہلے، لاہور میں بیٹھے ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، جانے سے پہلے 14/22 ہیلپ لائن پہ کال کریں، ان سے معلومات لیں، ویدر کنڈیشنز معلوم کریں، ان کے ساتھ وہاں روڈ کا معلوم کرے، وہاں پہ رش کا معلوم کرے. وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہاں پہ کیا کرنا ہے، کیا پہ نہیں کرنا. کیلاش ویلی جانا ہے تو وہاں پہ احتیاط کریں. اس طرح کی انفارمیشن لیں، آپ اپنے پاس اس کو رکھیں اور اس کے بعد آپ نکلیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ 14/22 کی جو ہیلپ لائن ہے اس پہ کانٹیکٹ کر کے ان کے ساتھ ایک رابطے میں رہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وقت کا ضیاع بہت کم ہوگا، آپ کو مسئلے بہت کم ہوں گے، آپ کے پیسے بچیں گے، آپ کی گاڑی کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اور جب آپ ایک رابطہ قائم رکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی ایشو ہوگا تو آپ کو ایک بہتر فیسیلیٹیشن ملے گی. تو یہ جو سروسز گورنمنٹ دے رہی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ہماری کنورسیشن کا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ انفارمیشن آپ تک پہنچے، یہ ایک فیسلٹی ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کا کوئی بھی اعتراض ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوا ہو، کوئی بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہو تھرو دس ہیلپ لائن یا کوئی اور اتھارٹی کے، وہ ہمارے ساتھ اپنی کمنٹ سیکشن میں شیئر کرے، ہمیں میسج کرے. وی ول ٹرائی کہ ہم جب کوئی اور سیشن کرے مبشر کے ساتھ تو ہم ان تمام چیزوں کا پوچھیں جو کہ غلط ہوئی ہوں یا مس انفارمیشن گئی ہو یا کہیں کسی کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا گیا ہو تو وہ ہے. دوسرا، اگر آپ کا ہیلپ لائن نہیں ہے تو ان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ میسج کریں، وہاں پہ کمنٹ کریں. تو وہاں پہ بھی ان کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، وہ مانیٹر کر رہی ہوتی ہے. وہ آپ کو وہاں پہ تو گائیڈ نہیں کر سکتی، لیکن وہاں پہ آپ کا جو کیوری ہوگا وہ یہ سالو کریں گے. اور میرے خیال سے اس طرح کی بہت ساری شکایت بھی آتی ہوں گی. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس
ہیلپ لائن کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ کافی حد تک ہماری جو ٹورسٹ اسپاٹس ہے اس میں بہتری لا رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.